نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، مکہ میں آپ کا قریبی ہمسایہ تھا، دونوں کے گھر میں بیچ میں ایک دیوار تھی۔ اس کے علاوہ حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن الاسداء الہذلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ سب آپ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیتے تھے۔ کبھی آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تو اوپر سے بکری کی گندگی پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو ہنڈیا پہ غلاظت پھینک دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس اتنا کہتے کہ اے بنو عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے، ہمسائے ایسے تو نہیں ہوتے۔ ابو لہب کی بیوی جس کا نام عروہ تھا، ابو سفیان کی بہن تھی اور اس کا لقب ام جمیل تھا، اس نے تو مستقل یہ وطیرہ اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے کے باہر لا کر خاردار جھاڑیاں بچھا دیتی تاکہ صبح جب آپ نکلیں یا آپ کے بچے نکلیں تو زخمی ہوں۔ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ جب آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ دونوں نے طلاق دے دی۔ پیچھے ہم نے بات کی تھی نا کہ آپ کو کوثر عطا ہوئی کہ آپ نے اللہ کے راستے میں بہت سی قربانیاں کی تھی، اور ان قربانیوں میں سے یہ بھی ایک قربانی ہے کہ جب آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تو آپ کی بیٹیوں کے گھر اجڑ گئے۔ اور عتیبہ تو جہالت میں اس طرح آگے بڑھ گیا کہ ایک دفعہ حضور کے سامنے آ کے کہنے لگا کہ میں النجم اذا ہوا اور الذی دنا فتدلی کا انکار کرتا ہوں، یعنی مذاق اڑاتا تھا، اور یہ کہہ کہ اس نے آپ کی طرف تھوکا بھی جو آپ پہ نہیں پڑا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کیا کرتے تھے تو یہ آپ کے پیچھے پیچھے جا کر، یعنی ابو لہب پیچھے پیچھے جا کر آپ کو جھٹلایا کرتا تھا۔ تو ذو المجاز کے بازار میں میلے لگتے تھے عربوں کے۔ ایک بار جب آپ بازار میں تبلیغ کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے لوگوں کو کہ لوگوں ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہو تم فلاح پا جاؤ گے، تو ابو جہل پیچھے پیچھے کہہ رہا تھا آپ کے کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ دیا ہے، اس کی بات مت سنو۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو پیچھے آ کے آپ کی تکذیب کر رہا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ آپ کا چچا ہے۔ عربوں کے قبائلی معاشرے میں ہر قیمت پہ خاندان کا ساتھ دیا جاتا تھا، تو اس نے خون کے رشتے کو بھی پامال کیا، عربوں کی روایات کو بھی، قبائلی نظام کو بھی، اور آؤٹ آف دا وے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رشتے داروں کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی تو یہ بولا تبن لکا، تمہارا ناس ہو، کیا تم نے ہمیں اسی کام کے لیے بلایا تھا؟ زندگی میں کوئی موقع ایسا نہیں تھا، یعنی مکہ میں جب تک ابو لہب زندہ رہا کہ وہ آپ کی مخالفت نہ کرے، ہر موقع پر۔ اور اس کی بیوی جس کے گلے میں ایک بہت خوبصورت قیمتی ہار تھا، وہ اس کو پکڑ پکڑ کر لات اور عزا کی قسمیں کھا کے کہا کرتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس ہار کو بھی خرچ کر دوں گی۔ تو گویا ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کے بچے سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سرگرم تھے۔ جب کوئی شخص حد سے اتنا آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے، وہی جو ابو لہب کا ہوا۔ اس پس منظر میں یہ سورت نازل ہوئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب، تبت یدا ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ، ابی لہب ابو لہب کے، وتب اور وہ برباد ہوا۔ تبا یا تب، تباب کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا۔ سورت غافر میں فرعون کے بارے میں آتا ہے وما کید فرعون الا فی تباب، اور نہ تھی فرعون کی چال مگر تباب میں، یعنی ٹوٹ گئی، ختم ہو کر رہ گئی۔ ایک اور جگہ پر یہ لفظ غیر تطبیب کے طور پر آتا ہے، تو ان سب کا روٹ تابابا ہی ہے۔ تو تب کا معنی ہوتا ہے خسران، ناکامی، بربادی، گھاٹا، جو کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ تبن لکا لہذا دعوتنا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی کے الفاظ میں اس کو وعید کی کہ برباد ہو گئے اس کے دونوں ہاتھ۔ اب یہ جو ہاتھ ہے یہ قوت کی علامت بھی ہے، کوششوں کی علامت بھی۔ ہم بہت سارے کام ہاتھوں سے کرتے ہیں، تو کسی کے ہاتھ ٹوٹ جائیں یا ہاتھ نہ رہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اب بیکار ہو گیا، کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی کہ ابو لہب کا مشن ناکام ہوگا۔ اب آپ دیکھیے صورتوں کی ترتیب کو، پیچھے سورۃ النصر ہے، آپ کا مشن کامیاب ہوا، آپ کو اللہ نے کامیابی عطا کی، اور دوسری طرف ابو لہب کے لیے کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ اور یہ جو اس کا نام ہے ابو لہب، یہ دراصل اس کی کنیت ہے،
لہب کا مطلب ہوتا ہے شعلہ. کہتے ہیں کہ یہ اپنے حسن و جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے یوں لگتا تھا جیسے کوئی شعلہ بھڑک رہا ہو. بہت سفید اور سرخ رنگ تھا اس کا، لیکن اس کا اصل نام عبد العزا تھا. لات اور عزا جو بت تھے تو بتوں کے نام پر اس کا نام تھا. یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ تبا کا لفظ جو ہے یہ بد دعا کے لیے بھی آتا ہے. یعنی ماضی کا صیغہ دعا یا بد دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اس کی کوئی مثال پیچھے سے آپ کو یاد ہو؟ آپ دیکھیں کہ درود شریف جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعائیہ معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، سلم ماضی کا صیغہ ہے لیکن دعا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے. تو دعا یا بد دعا کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے، برباد ہو گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود بھی برباد ہو جائے. یعنی اس کا مشن تو پورا نہیں ہوگا اور خود بھی وہ کسی کامیابی کو نہ پہنچے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. ما اغنا نہ کام آیا عنہ اس کو، مالہ اس کا مال، وما کسب اور جو اس نے کمائی کی. ابو لہب مکہ کے مالدار ترین لوگوں میں سے تھا. کہا جاتا ہے کہ قریش کے ان 4 آدمیوں میں سے تھا جو ایک قنطار سونے کے مالک تھے. قنطار 200 اوقیہ کا ہوتا ہے. آپ اس سے بھی اندازہ لگا سکتے کہ جنگ بدر میں یہ خود نہیں گیا تھا، اس نے اپنی جگہ جس شخص کو بھیجا اسے 4000 درہم لینے تھے، تو اس نے کہا کہ یعنی مقروض تھا ایک شخص، تو اس نے اس 4000 درہم کے عوض اپنی جگہ اس مقروض کو بھیج دیا. تو اس زمانے میں چند درہم کسی کے پاس ہونا بھی بہت بڑی بات تھی. تو کہا یہ کہ یہ ہزاروں کا مالک تھا. اور یہی وجہ ہے کہ اپنے اس مال کی وجہ سے یہ بہت زیادہ تکبر میں مبتلا تھا. تو اس کا مال اس کے کام نہ آیا. وما کسب اور جو بھی اس نے کمایا. اب یہ ہے کہ مال اور کسب 2 الگ الگ چیزیں کیا ہیں. مال جو ہے وہ روپے پیسے کو کہتے ہیں، لیکن کسب جو ہے وہ مال کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اولادکم من کسبکم، تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے. یعنی جس طرح مال انسان کی ایک کمائی ہوتی ہے، اسی طرح اولاد بھی کمائی ہوتی ہے. لیکن وہ دونوں چیزیں کام نہ آئیں. ظاہر ہے کہ جب یہ مر گیا تو اس کے بعد اس کا مال اس کے کام تو نہ آیا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، کہ اس کا مال اس کے کس کام اگر وہ خود ہی برباد ہو گیا. اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ کیا کہیں گے کہ ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے نہ بچا سکا، میرے کسی کام نہ آیا. اور جہاں تک اولاد کا تعلق ہے تو اس کی اولاد اس کے قریب نہ پھٹکی. کہتے کہ بیماری اس کو پڑی تھی کہ اس کے جسم پر جو پھوڑے تھے ان سے اتنی سخت بو آتی تھی کہ کوئی اس کے قریب نہیں جاتا تھا. ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گیا اور پھر اس کی لاش کئی دن تک پڑی رہی، کوئی اٹھاتا نہیں تھا. تو پھر لوگوں نے اس کی اولاد کو لان تان کی، تو بہرحال انہوں نے دور سے لکڑیوں کے ساتھ چارپائی کو دھکیل کے تو گڑھے میں اس کو پھینکا. یعنی اولاد نے زندگی میں کیا کام آنا تھا، مرنے کے بعد بھی اس کو نہیں پوچھا. اور پھر ظاہر ہے کہ نیک لوگوں کے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، تو ابو لہب کے لیے اس کی اولاد جو تھی وہ الٹا وبال جان تھی. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا، ان قریب وہ جلے گا آگ میں، ذات لہب شعلے والی. اب دیکھیے قرآن کا انداز کہ وہ اپنے آپ کو ابو لہب کہنے میں بڑا فخر محسوس کرتا تھا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارا انجام بھی لہب میں ہی ہوگا، شعلوں میں ہی ہوگا. وامرأتہ اور اس کی بیوی ام جمیل عروہ بنت حرب بن امیہ، حمالۃ الحطب جو اٹھانے والی ہے ایندھن کو. حمالہ کا لفظ حمل سے ہے اور حمال مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے وزن پر. حمالۃ الحطب ایندھن اٹھانے والی اور بہت زیادہ اٹھانے والی اور بہت کوشش سے اٹھانے والی. اس کے 2 معنی کیے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ لٹرلی ایندھن اٹھا کے لاتی، لکڑیاں چن کے لاتی، کانٹے وغیرہ جھاڑیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آگے پھینک دیتی. اور دوسرے حمالۃ الحطب عربی میں ایک ایڈیم بھی ہے، محاورہ بھی ہے. اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ جو بہت زیادہ چغل خور ہو اور لوگوں میں پھوٹ ڈلوائے، ادھر کی بات ادھر لگائے، ادھر کی ادھر. یعنی گویا وہ ایندھن بانٹتا پھرتا ہے آگ بھڑکانے کے لیے. تو مفسد کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. وامرأتہ حمالۃ الحطب اور اس کی بیوی جو حطب اٹھانے والی تھی یعنی ایندھن اٹھانے والی تھی. فی جیدہا اس کی گردن میں، جید کی جمع اجیاد ہوتی،
مکہ میں ایک محلہ بھی ہے اجیاد، شاید آپ نے سنا، تو گردن کی جمع. فی جیدہا حبل، اس کے گلے میں ایک رسی ہوگی، من مسد، جو کھجور کی چھال کی ہوگی. ابو لہب کی بیوی کو رسی کا کیوں کہا گیا؟ اس کے گلے میں رسی کی بات کیوں کی گئی؟ کیونکہ وہ اپنے ہار پہ بڑا فخر کرتی تھی اور ہار پر اس کو بہت ناز تھا، اور یہ کہتی تھی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اس کو خرچ کر ڈالوں گی، اور بتوں کی قسم کھا کر یہ دعویٰ کیا کرتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے صرف ابو لہب کو نہیں، ساتھ ہی اس کی بیوی کو بھی یہ خوشخبری سنائی کہ ہاں تمہیں جہنم میں ایک ہار ملے گا جو رسی کی شکل میں ہوگا، اور وہ اس رسی کے ساتھ گھسیٹی جائے گی. تو یہ ہے انجام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار کا، جس نے صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے آپ سے دشمنی رکھی. تو اس میں ایک بہت بڑی عبرت ہے ہم سب کے لیے کہ اصل قوت اللہ ہی کی ہے، اصل طاقت اسی کی ہے. کوئی شخص اپنے مال یا اولاد یا بیوی کے بلبوتے پر کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور اگر کوئی ایسا کرے تو وہ دراصل اپنی ہی عاقبت برباد کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا میں سے حضرت عباس اور حضرت حمزہ اسلام لائے تھے، اور حضرت حمزہ افضل الشہداء ہیں، انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان دی تھی. حضرت عباس بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ساری زندگی آپ کا ساتھ دیتے رہے لیکن مسلمان نہیں ہوئے. یعنی انہوں نے آپ کی مخالفت نہیں کی لیکن مسلمان نہیں ہوئے. ان کا انجام بھی بتایا گیا. لیکن ابو لہب جو آپ کا چچا تھا، صرف یہ نہیں کہ اسلام نہیں لایا بلکہ آپ کی مخالفت میں سب سے پیش تھا. کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی مخالفت کی وجہ اور اس کے پیچھے اس کی بیوی تھی، کیونکہ عربوں میں طریقہ یہ تھا کہ اپنے خاندان کو ہر صورت پریفر کیا جاتا تھا. یہ قریش میں سے تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھتیجے تھے، لیکن اس نے اپنے بھتیجے کو، اپنے خاندان کو، قبیلے کو ایک طرف چھوڑ کر بیوی اور بیوی کے خاندان کا ساتھ دیا. اور اس طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابو سفیان اور وہ تمام لوگ جو تھے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابو سفیان تو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے. اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان سب میں ابو سفیان جو تھا وہ ابو جہل کے بعد ان کا قائد تھا اہل مکہ کا. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بیٹے بھی عتبہ اور عتیبہ بھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ نام کا بھی کتنا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ان کے سگے بھائی تھے اور ان کا نام عبداللہ تھا، اور اس کا نام جو عبد العزہ، اور پھر اس نے اپنی کنیت جو رکھی تھی ابو لہب. تو نام بھی اور کنیتیں جو ہے انسان کو سوچ سمجھ کے رکھنی چاہیے. بعض اوقات انسان کی شخصیت ویسے ہی بن جاتی ہے جیسے اس کا نام ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس صورت میں عورت کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح وہ مرد پر حاوی ہوتی ہے اور کس طرح وہ برابر کا کردار ادا کرتی ہے. کیونکہ یہاں پر آپ دیکھیے کہ 3 آیتیں ابو لہب کے بارے میں اور 2 آیتیں جو ہیں وہ اس کی بیوی کے بارے میں ہیں. تو اس میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عورت کا کردار بہت اہم ہے. عورت اپنے خاندان کو جس طرح چاہے لے جائے. اگرچہ مرد کا کردار بھی بہت اہم ہے، لیکن مرد کا دائرہ کار اتنا وسیع نہیں خاندان میں جتنا ایک عورت کا ہوتا ہے. عورت اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین مددگار بھی ہو سکتی ہے اور ایک بدترین ساتھی بھی ہو سکتی ہے، ایک بدترین گارڈین بھی ہو سکتی ہے. اگر عورت بگڑ جائے پورا خاندان بگڑ جاتا ہے. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ابو لہب اور اس کی بیوی اور اس کا مال اور اس کی اولاد سارے کے سارے کس کام میں لگے ہوئے ہیں. یہ ایک عبرتناک مثال ہے. تو اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ شروع میں جب کورس شروع ہوا تھا تو میں نے آپ کو 2 ٹارگٹ دیے تھے، ایک آپ کے لیے پرسنل اور ایک آپ کے خاندان کے حوالے سے. پرسنل یہ تھا کہ آپ کو ربانی بننا ہے. آپ کو یاد ہوگا شروع کے پاروں میں بہت زیادہ اس کی تکرار کرتی رہی ہوں کہ اس پورے کورس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوں. جو کام بھی ہو ہمارا اللہ کے لیے، اس کے لیے خالص. ہم سب کو آج اپنا جائزہ لینا، حساب لینا ہے کہ ہم اس کوشش میں کتنے کامیاب ہوئے. دوسرا ٹارگٹ جو میں نے آپ کو دیا تھا وہ یہ کہ اپنے پیاروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے خاندانوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، شوہروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. آپ سب اپنے آپ سے پوچھئے کہ اس میں آپ کتنے کامیاب ہوئے اور آپ کی کوششیں کیا رہی. کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے نا. بعض اوقات انسان کوشش کرتا اور کامیاب ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کوششیں کامیاب نہیں ہوتی. انسان جب سفر شروع کرتا ہے تو اپنے لیے ایک منزل کا تعین کرتا ہے
اور سفر کے اختتام پر یہ دیکھتا ہے کہ کیا میں واقعی وہیں پہنچا ہوں یا کہیں اور پہنچ گیا ہوں. تو ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم واقعی وہیں پہنچے اور ہم نے وہ کیا جو ہم نے عہد کیا تھا، یا ہم سوچتے رہے. تو الحمدللہ بہت سے لوگوں کی جو فیڈ بیک ملتی رہی، تو اللہ کا شکر ہے. آج صبح بھی ایک میل تھی، انہوں نے لکھا کہ یہ کورس صرف میں نے نہیں کیا، میرے ساتھ میرے بچوں اور میرے شوہر اور میرے خاندان والوں نے بھی کیا ہے. یعنی جو کچھ وہ سیکھتی رہی وہ آگے شیئر کرتی رہی. ایک طرح سے پورا خاندان اس میں شریک رہا ان کے ساتھ. اور یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوتا ہے کسی پر بھی، اور بہت بڑی عنایت اور بہت بڑا احسان کہ وہ اس کے گھر والوں میں سے اس کے مددگار پیدا کر دے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو والدین جیسے ماں ہے یا باپ ہے اپنے اولاد کو اگر غلط تربیت دیں گے، یا باپ کے خلاف یا خاندان میں سے کسی کے خلاف، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں میں سے کسی کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں، تو بالآخر وہ سارا نزلہ اسی پہ گرتا ہے کہ جو کسی کے لیے گڑا کھود رہا ہوتا ہے. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ یہ صورت اس وقت اتری تھی جب ابو لہب کے ساتھ اور اس کی بیوی کے ساتھ یہ سب ہوا نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا پیچھے میں نے آپ کو یہ واقعہ سنایا تھا کہ جب یہ صورت اتری تھی تو اس نے وہ سل پیسنے والا بٹا اٹھایا اور آئی حرم میں ڈھونڈتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. تو ابو بکر نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آئی. تو آپ نے فرمایا وہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. اور پھر وہ آئی اور کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تیرے ساتھی نے میری حج کی ہے. تو ابو بکر نے کہا نہیں، اس نے تو نہیں کی، کیونکہ یہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتاری تھی صورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں کہا تھا. اور پھر اس نے جو کہنا تھا کہہ کے چلی گئی کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انکار کرتے ہیں اور ان کے دین سے بغض رکھتے ہیں، اور جو کچھ اس کے دل میں تھا وہ آپ کو مذمم کہہ کے پکارتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تو محمد ہوں، میں تو مذمم ہوں ہی نہیں. یعنی کس طرح آپ سخت سے سخت بات اور سخت سے سخت رویے کا کس طرح جواب دیتے ہو، تو کس طرح اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تیرے رب کی سچی بات پوری ہو کر رہی. جو کہا وہ سب نے دیکھا، اور یہ سب کے لیے ایک بہت سبق آموز واقعہ تھا. اور ہمارے لیے یہاں ایک بہت زبردست عبرت کی مثال اللہ نے قرآن میں رکھ دی، اور اس سے سچی مثال اور کوئی نہیں، کہ خواہ کوئی نبی کا چچا ہی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی کتنا مالداری کیوں نہ ہو، خواہ کوئی بیٹوں والا ہی کیوں نہ ہو، خواہ کسی کی بیوی کتنی ایکٹیو ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان نہ رکھے اور اللہ کے رسول سے بغض رکھے اور عداوت اور دشمنی رکھے تو دنیا میں بھی برے انجام سے نہیں بچ سکتا. آخرت کا انجام تو پھر